اس وقت تعداد کتنی ہے وہاں پر؟ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم کمبل لے کے گئے ہیں، آپ نے بھی کوئی انتظام کیا کہ اگر وہ لوگ دھرنا دیتے ہیں تو آپ نے بھی تو کور کرنا ہے؟ بہت شکریہ جی، رانا صاحب کا بھی اور آپ کا بھی۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ واقعی آج جو ہے یہ ان کا تھوڑا سا زیادہ کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں، اور کیونکہ ہم نے پچھلے منگل کو دیکھا تھا کہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کم تھی، اور آج تعداد جو ہے پہلے کی نسبت تقریباً ڈبل نظر آ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہاں پر جو کارکنان ہیں ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آج ایک بار پھر ان کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، اور فہرست آلریڈی کل ہی بھجوائی جا چکی تھی اور 6 سے 7 نام شامل تھے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ اور جب ملاقات کی اجازت نہیں ملی تو چونکہ آج فیملی اور وکلا کی ملاقات کا دن تھا، تو اس وجہ سے پھر جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خانم، اور اس کے علاوہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور نعیم پنجوتا اور دیگر جو لوگ تھے کارکنان کے ہمراہ، پھر انہوں نے فیکٹری ناکے کے پاس دھرنا دیا ہے، اور 4 بجے تک ملاقات کا ٹائم تھا، 2 سے 4 نارملی یہ ٹائم رکھا جاتا ہے۔ تو 4 بجے کے بعد سے لے کے ابھی تک یہ دھرنا جاری ہے، اور اس وقت بھی یہاں پر آپ نے بات کی موسم کی، تو ظاہر ہے آج بھی سردی ہے، روٹین بھی جس طرح بھی موسم چینج ہونا شروع ہوا ہے۔ تو علیمہ خان سے ہماری بات ہوئی تھی، اسی طرح پھر دیگر لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ آج تو ہم تیاری کر کے آئے ہیں، کمبل وغیرہ لے کے آئے ہیں، تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ہم واپس جائیں گے، تو جب تک یہ ملاقات نہیں کرواتے تو تب تک واپس نہیں جائیں گے۔ اس میں عظمیٰ خان نے ایک چیز ایڈ کی تھی، وہ یہ تھا کہ ان خاص طور پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ رات یہ چاہیں تو رات 12 بجے تک بھی ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، تو وہ شاید اس چیز کی امید پہ بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی ان کو کوئی نوید نظر آ جائے اور ان کو سننے کو مل جائے کہ شاید کسی ایک کو ملاقات کی اجازت مل گیا، لیکن تاحال جو ہے ابھی تک کسی بھی قسم کی ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی۔ اور سیکیورٹی کا بھی تھوڑا سا میں ایڈ آن کروں گا۔ سیکیورٹی کے یہاں پر خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں یہاں پر نفری لگائی گئی ہے، اینٹی رائٹ فورس لگائی گئی ہے، اور چونکہ یہ فیکٹری ناکہ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ ایک وال ٹائپ جو ہے وہ جو ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ لیڈر کون کون موجود ہے، اور آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ اگر اپریشن ہوتا ہے تو رات کے کس پہر ہوگا، اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کا دور کس وقت چلے گا، یا پھر ان کو اسی طرح یہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی چلے بیٹھے رہے، کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، لیڈر یہاں پر جو موجود ہیں اس میں تو ابھی فی الوقت بہنیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ جو رہنما شامل ہیں، لیکن جو مرکزی تھے جیسے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ تھے وہ تو چلے گئے یہاں سے، اور اگر اس طرح سے بات کی جائے تو نعیم پنجوتا موجود ہے یہاں پر، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ تو یہاں، جی ہاں، اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن جو صحیح لوگ جن کے بارے میں آج بھی کہا جا رہا تھا، عالیہ حمزہ کے بارے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ بھی آئیں گی، تو اس طرح سے تو وہ چیز نہیں ہو سکی، لیکن تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور لوگ موجود ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو کھانے پینے کا کیا رینج ہے یہاں پہ؟ کھانے پینے کا آج اس مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ راولپنڈی پولیس نے اس کو اس طرح سے بند نہیں کیا بازار، جس طرح پراپرلی بازار کو ہر مرتبہ بند کر دیا جاتا ہے، مطلب کالجز اسکول بند کر دیا جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بازار سارا کھلا ہوا ہے یہاں پہ، بازار کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کھانے پینے کا اس طرح سے انہوں نے کوئی انتظامات بھی نہیں کیے تھے، لیکن یہ ہے کہ آس پاس کھانے پینے کے ہوٹل وغیرہ کھلے ہوئے ہیں اور چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کارکنان تھوڑی دیر بعد جاتے ہیں اور پھر ریفریشمنٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ طریقہ 4 بجے سے لے کے صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب سے آئے ہیں لوگ زیادہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کے پی سے زیادہ لوگ ہیں، پنجاب سے ہیں، پنڈی سے ہیں، کس علاقے سے ہیں کارکنان؟ دیکھیں کارکنان جو ہے نا، بیسکلی جو چیف آرگنائزر ہے نا عالیہ حمزہ، ان کی جانب سے بھی کال دی گئی تھی کہ پنجاب بھر سے قافلے جو ہے یہاں پہنچے، لیکن جو میں ظاہر مجھے سامنے جو نظر آ رہا ہے اس میں کے پی کے لوگ زیادہ ہیں، کے پی کے لوگ زیادہ ہیں، اور راولپنڈی کے مقامی قیادت جو ہے وہ بھی کچھ لوگ آئے ہیں، اسٹرینتھن ہو کے آئے تھے، لیکن ابھی یہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح رات گزر رہی ہے تو رات گزرنے کے ساتھ ساتھ تعداد کم ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ساجد، آپ اپنا بھی خیال رکھیے، ویسے وہاں پر سردی بہت زیادہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہمیں بتایا کیا صورتحال ہے۔ کچھ منٹ ہی رہ گئے ہیں 12 بجنے میں، کہ جو انہوں نے بتایا کہ 12 بجے تک کی امید ہے کہ شاید ملاقات کروا دیں۔ اچھا ران صاحب، 12 بجے تک کی جو بہنوں کو امید ہے، آپ کو کوئی امید ہے اس پہ؟ میں نے آپ کا ایک جواب لینا ہے اور ایک ثاقب صاحب کا، تاکہ آگے بالکل امید نہیں۔ ثاقب صاحب، آپ کو کوئی امید ہے؟
نہیں جی بالکل امید نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہونی. نہیں بالکل بھی امید نہیں ہے اور نہیں ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے جی، کوئی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن آج کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کی ہیں، اور انہوں نے کوشش کی. اہم ملاقاتیں ہیں اور اہم موو ہے، اس کا ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ آپ باقی جماعتوں کو تو ساتھ ملائیں اور باقیوں سے بھی بات کریں. مولانا صاحب سے بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ملاقات ہو جائے. میرا خیال ہے کل تک مولانا صاحب سے ملاقات نہیں، مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. ہو گئی ہے. اچھا ہوئی ہے. چلیں. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں، آپ دیکھیں کہ آفتاب شیرپاؤ جی، جن کو یہ گورنر کے پی کے لیے بڑے فیورٹ تھے، آج ان کی جو ریمارکس تھے اس کے بعد تو ایک چیز بڑی کلیئر ہوگی کہ وہاں سے پولیٹیکل شخصیت کوئی جو ہے خصوصی طور پہ جرگے کا انہوں نے ذکر کیا. ہاں بالکل وہ نہیں آئے گی. اس کے دوسری بات جو اس میں بڑی اہم ہے کہ پہلی دفعہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک وہ موو کر رہی ہے جس کے متعلق پہلے کہا جاتا تھا لیکن پھر دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، اور اب ان کی موو بھی شروع ہو گئی ہے. اور 21 کو ان کا جرگہ ختم ہونا ہے، یہ جو میٹنگ کانفرنس ہے، اور 22 کو سندھ میں جی مولانا صاحب شروع ہونے لگے ہیں. سنا لیاری میں خطاب بھی کریں گے جلسے سے. بالکل. اور وہ انہوں نے کہا سیاسی اور مذہبی دونوں انہوں نے لفظ استعمال کیا، سیاسی اور مذہبی. اب اس میں کچھ لوگ جو ہے نا، میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں جو موو چلاؤں سارے اس میں بھی آ جائیں، وہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محمود خان اچکزئی، ایک وسیع تر مفاد ایک لفظ ہوتا ہے نا، حکومت کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور یہ چیزیں اپوزیشن کی طرف سے بھی. چلیں ہم اس کو گریٹر گڈ کہہ دیتے ہیں. اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائے. لیکن میں یہ خیال کر رہا ہوں، لیکن آپ کو وقت سے پہلے بتاتا ہوں یہ اکٹھے نہیں ہوں گے. مولانا صاحب علیحدہ ہوں گے، مولانا صاحب علیحدہ ہوں گے، یہ علیحدہ ہوں گے، اور یہ انتظار کریں گے جنوری کے اینڈ تک. اچھا، کیونکہ موسم کی نزاکت جو ہے نا یہ اس کو بھی ضرور دیکھیں. یہ موسم صرف سیاسی موسم ہے یا آپ یہ سردی کی شدت کی بات کریں؟ یہ سردی شدت، یہ سیاسی موسم تو ہے ہی، وہ تو اب رہنا ہی رہنا ہے نا. یہ اس کے ساتھ جو ہے باقی بھی چیزیں دیکھی جائیں گی. دیکھیں وہ بھی بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور ایک اور میں بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ بیانیے میں بھی فرق آئے. اب بیانیے کا رخ جو ہے وہ سیاسی لوگوں کی طرف ہو جائے. آپ میرا اشارہ سمجھیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے کہ معاملات اتنے سخت اداروں کے حوالے سے نہ رہیں اور یہ سیاسی لوگوں کی طرف ہو. ثاقب صاحب، ملاقاتیں آج کی کتنی اہم ہیں؟ کیا کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کوئی ایسی موو اس وقت کریٹ کر سکتی ہے کہ حکومت کے لیے مشکل ہو؟ ایک تو بڑی کلیئر جو سچویشن نظر آ رہی ہے کہ آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے رہنما سے، بیرسٹر گوہر سے لے کر سلمان اکرم راجہ، جس سے بھی پوچھیں نا، وہ یہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی بالکل تیار ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کیونکہ جو اچکزئی صاحب کو اور جو مولانا صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے راجہ ناصر عباس صاحب کو کہ وہ کوئی بھی کال دیں گے، تو اب جو یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے یہ پہلی دفعہ ایکٹیو ہوئی ہے، اور مولانا صاحب کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ آئیں اور شرکت کریں. اب شرکت وہ کریں گے، کس طرح کریں گے، کیا صورتحال ہوگی، لیکن یہ اتنے بڑے پیمانے پر کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس، ان پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے کیونکہ پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی خان صاحب نے کہا ہے، انہوں نے جو کچھ کہنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اچھا ثاقب صاحب، ادھر ایک اور وہ کوئی موو آگے بڑھائیں گے. ہاں، ادھر ایک اور چیز بھی تو ہے. کیا پی ٹی آئی والے بہت سیف پلے یہاں پر کر رہے ہیں کہ فیصلہ کس کا ہوگا؟ اچکزئی صاحب کا ہوگا، علامہ صاحب کا ہوگا؟ اس حوالے سے اگر کل کو کوئی ریئیکشن آتا ہے تو وہ کل کو کہیں گے جی دیکھیں فیصلہ تو انہوں نے کیا تھا کہ تحریک نکالنی ہے. تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ان کو مل جائے گا شیلٹر بھی اس حوالے سے ان دو شخصیات کی وجہ سے؟ نہیں، شیلٹر ملا ہوا ہے. وہ سہیل خان آفریدی صاحب سے لے کر جس سے بھی آپ بات کریں نا، جو بھی تقریر ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کیونکہ خان صاحب نے کہا ہوا، یہ کہا ہوا تو ہے انہوں نے یقینی طور پر، بالکل ایسے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک شیلٹر ملا ہوا ہے. اب وہ آج خود کوئی ایسی تحریک، کوئی چیز جو ہے وہ انیشیٹ بھی نہیں کر رہے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے آج اڈیالہ جیل میں سوال کیا ایک کارکن نے، تو وہاں وہ تھوڑے سے تلخ بھی ہو گئے، تھوڑی سی سخت گفتگو بھی کر گئے کہ اتنا معاملہ ہے اور اس میں ہم کس طرح باہر نکل سکتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو مروا سکتے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ 30-35 ہزار لوگوں سے نہیں، پوری قوم کے ساتھ ہم نکلنا چاہتے ہیں.